اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. گرامی قدر سامعین کرام و ناظرین کرام، آج 1 مئی 2017 بروز پیر دنیا بھر میں مزدوروں کے حقوق اور فرائض کے عنوان سے دن منایا جا رہا ہے اور بعض ممالک میں منایا جا چکا. بلا شبہ مزدور ملازم معاشرے کا وہ طبقہ ہے جو اپنے عمل کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ، اپنی قربانی کے ساتھ، اپنی جان کو مشقت میں ڈال کر، اپنی صلاحیتیں استعمال کر کے خلق خدا کے امور سر انجام دیتا ہے، خلق خدا کی خدمت کرتا ہے، اور مزدوروں کی مزدوری کی برکت سے نظام کائنات چل رہا ہے، نظام حیات چل رہا ہے، زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، اور زندگی کا نظام اور زندگی کا پہیہ حرکت کر رہا ہے. مزدور جو محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس مزدور کے فرائض بھی متعین فرمائے اور حقوق بھی متعین فرمائے. آج بعض معاشروں کے اندر ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ مزدور بعض مقامات پر صرف اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں اور کارخانہ دار اپنے حقوق کی بات کرتا ہے. مزدور اپنے حق کی بات کرتا ہے اور کارخانے دار اپنے حق کی بات کرتا ہے، اور اس سے فریقین کے اندر تنازع، جھگڑا اور طرح طرح کے مسائل جنم لیتے. اور کئی مقامات پر دیکھنے میں آتا ہے کہ خون ریزی تک معاملہ پہنچ جاتا ہے، سٹرائک، احتجاج، فیکٹریوں کی تالہ بندی، کارخانوں کی بندش تک معاملہ پہنچ جاتا ہے. اور اگر ان کو سنا جائے تو مزدور اپنا رونا روتا ہے اور مالک اپنا رونا روتا ہے. یہ مسائل اس لیے جنم لے رہے ہیں کہ ہر طبقے نے صرف اپنے حقوق کی بات کی، ہر طبقے نے صرف اپنے حقوق کا مطالبہ کیا، ہر طبقے نے صرف اپنے حق کو پیش نظر رکھا. اپنے فرائض بھی پیش نظر رکھنے چاہیے، سب کو اپنی ذمہ داریاں بھی پیش نظر رکھنی چاہیے. اگر مزدور اپنی ذمہ داریاں پیش نظر رکھتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں اپنی ذمہ داریوں سے
کس حد تک سبق دوش ہو رہا ہوں، اور اس سے کام لینے والا اور کارخانے دار مالک وہ اپنے فرائض کو پیش نظر رکھتا ہے، یعنی وہ اپنے فرائض سے سبق دوش ہوتا ہے اور دوسرے کے حقوق ادا کرتا ہے، اور مزدور اپنے فرائض سے سبق دوش ہوتا ہے اور وہ کارخانے دار کے حقوق ادا کرتا ہے، تو یہ کبھی باعث تنازع نہیں ہوگا، کبھی لڑائی کا ذریعہ نہیں ہوگا، کبھی جھگڑے کا ذریعہ نہیں ہوگا، اور کبھی کسی قسم کے مسائل اس سے جنم نہیں لیں گے، اور پیار اور محبت کے ساتھ وقت گزرے گا۔ آئیے آج دیکھتے ہیں کہ ایک مزدور کے فرائض کیا ہیں اور اس مزدور کے حقوق کیا ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورۃ القصص کی آیت تلاوت کی ہے۔ یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 27 ہے۔ اس آیت میں حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے ایک واقعے کا ذکر ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے قصوں سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ایسا واقعہ ہے جس کو بے حد، جس کو کثرت کے ساتھ قرآن کریم نے نقل کیا ہے۔ قرآن کریم کے 30 پاروں میں کوئی پارہ ایسا نہیں ہے کہ اس پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کسی نہ کسی حوالے سے ذکر نہ آیا ہو، یا ان کی قوم بنی اسرائیل کا کسی نہ کسی حوالے سے ذکر نہ آیا ہو، یا ان کے مد مقابل اور ان کے دشمن فرعون کا کسی نہ کسی حوالے سے ذکر نہ آیا ہو۔ اہل علم نے فرمایا کہ قرآن کے قصوں میں سب سے تفصیلی اور سب سے زیادہ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس لیے ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے حالات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے حالات میں مماثلت رکھی ہے۔ اور ایک حدیث صحیح میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس امت کے حالات بنی اسرائیل جیسے ہوں گے، طابق النعل بالنعل، دونوں کے حالات ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر مماثل ہوں گے اور اس قدر مشابہ ہوں گے کہ جیسے آدمی کے استعمال میں آنے والا جوتا، اس جوتے کے دونوں پاؤں ایک دوسرے کے بالکل برابر ہوتے ہیں، ان کے سائز میں انچوں کا بھی سطر کا بھی فرق نہیں ہوتا۔ فرمایا اس امت کے حالات اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے حالات یوں یکساں ہوں گے۔ اور بطور تمثیل کے فرمایا حتی اذا اتى الرجل امه، حتیٰ کہ اگر بنی اسرائیل میں کوئی بدبخت اپنی ماں کے ساتھ اس نے بد کرداری کی تو یہ میری امت میں بھی ہوگا۔ تو چونکہ دونوں امتوں کے حالات مماثل ہیں، اس لیے اللہ نے کثرت کے ساتھ امت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تاکہ یہ امت سبق حاصل کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کے قتل کا منصوبہ بنا، اور ان کے قتل کا منصوبہ بھی پرائیویٹ اور نجی سطح پہ نہیں، سرکاری سطح پہ بنا۔ وقت کی گورنمنٹ نے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا، ماورائے عدالت ان کے قتل کا ایک پلان تیار ہوا۔ جس میٹنگ میں یہ منصوبہ تیار ہوا، اس میٹنگ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والا اور آپ سے محبت کرنے والا ایک شخص بھی موجود تھا جس کا ایمان خفیہ تھا، اور اس نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا ہوا تھا اور مصلحتاً نہیں کیا ہوا تھا۔ اس نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انفارم کیا، اطلاع دی، جاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، یہ دوڑتا ہوا آیا،
قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین، کہ قوم کا مشورہ ہو چلا، وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، میرا مشورہ ہے کہ آپ یہاں سے وطن کو خیر بات کہہ کر نکل جائیے، اور میں آپ کی خیر خواہی میں یہ مشورہ آپ کو دے رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے فخرج منہا خائفا یترقب، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی حکومت کے ڈر سے چھپتے چھپاتے نکل کھڑے ہوئے اور دست بدعا ہوئے، قال رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ سفر کرتے کرتے حدود مصر سے نکل گئے۔ مصر کے حدود کے بعد آگے مدین کی باؤنڈری وال تھی، سرحد تھی، باؤنڈری اور حدود تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے حدود میں داخل ہوئے تو اللہ سے دعا کی، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھائیے۔ یہاں آگے چل کر ایک مقام پہ پہنچے تو وہاں پانی کا ایک کنواں تھا۔ پانی کے اس کنویں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جا ٹھہرے، اور یہاں آبادی تھی، یہاں لوگ تھے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، یہاں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت اپنے اپنے مویشیوں کو کنویں سے پانی نکال نکال کر اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر دیکھا کہ دو بچیاں، دو لڑکیاں ایسی بھی ہیں جو اپنی بکریاں لے کر روک کر کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا رہی۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس صنف نازک پر رحم آیا، ترس آیا، احساس پیدا ہوا کہ آخر یہ خواتین ہیں، یہ مستورات ہیں، بچیاں ہیں، اور یہاں مردوں کے اندر کھڑی ہوئی ہیں اور بکریاں لے کے کھڑی ہوئی ہیں۔ آخر کیا سبب ہے کہ یہ جاتی بھی نہیں اور بکریوں کو پانی بھی نہیں پلا رہی؟ شاید انہیں میری مدد کی ضرورت ہو، شاید میں ان کی کوئی خدمت کر پاؤں، شاید میں ان کے کام آ سکوں۔ تو ان سے پوچھا، قال ما خطبکما، کہ بیٹیوں بچیوں تم یہاں کیسے کھڑی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یسقر الرعاء وابونا شیخ کبیر، جہاں تک ہمارے آنے کا معاملہ ہے تو مجبوری میں آئی ہیں کہ ہمارے ابا جان ضعیف العمر ہیں، بوڑھے ہیں، ناتواں ہیں، کمزور ہیں، وہ اس قابل نہیں کہ وہ چل کر آ سکیں، کام کاج کر سکیں، وہ اپنے مال مویشی کو سنبھال سکیں، ان کو پانی پلا سکیں، اور گھر میں کوئی اور مرد نہیں، ہمیں آنا پڑتا ہے، ہم آئی ہیں، انتظار میں ہیں، یہ سب لوگ پانی پلا کر چلے جائیں گے تو ہمیں موقع ملے گا، ہم اپنی بکریوں کے لیے پانی کے ڈول نکالیں گی اور اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے تقاضے کے بغیر، ان کے مطالبے کے بغیر، ان کی ڈیمانڈ کے بغیر، از خود نیکی کے جذبے سے، اللہ کی رضا کی نیت سے، خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، دیری نہیں لگی، موسیٰ علیہ السلام طاقتور جوان آدمی تھے، انہوں نے بکریوں کے لیے پانی کھینچا، ڈول کھینچے اور پانی پلایا۔ بچیاں بکریاں لے کر چلی گئیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے، ایک درخت کے سائے میں جا کر پناہ گزین ہو گئے، وہاں محو استراحت ہو گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے۔ فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر الی العالمین، آپ مجھے خیر عطا فرمائیں، میں خیر کا محتاج ہوں، میں بے گھر ہوں، مجھے گھر عطا فرمائیں، مجھے گھر کی ضرورت ہے، میں بے روزگار ہوں، مجھے روزگار عطا فرمائیں، مجھے روزگار کی ضرورت ہے، میں معیشت کا متقاضی ہوں، مجھے معیشت عطا فرمائیں، الی العالمین، میں آپ کی خیر کا محتاج ہوں۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں آج بھی یہ تاثیر ہے کہ اگر کوئی بے روزگار پابندی کے ساتھ اس دعا کو پڑھے، اللہ اس کو روزگار عطا فرمائیں گے۔ کوئی بے گھر پابندی کے ساتھ اس دعا کو پڑھے، اللہ اس کو گھر عطا فرمائیں گے، اور کوئی شادی کا طالب اس دعا کو پابندی کے ساتھ پڑھے، اللہ سے مانگے، اللہ
اس کو اچھا رشتہ عطا فرمائیں گے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرما ہی رہے تھے کہ ان دو خواتین میں سے ایک خاتون حیا اور شرم کے انداز میں اور حیا اور شرم کا مجسمہ بن کر شرماتے شرماتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی اور آ کر اپنے والد محترم کا پیغام دیا کہ میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو یہ ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ خاتون ایک جوان کو بلانے آئی ہے، کیوں بلانے آئی ہے؟ تو اس نے ساتھ یہ بتا بھی دیا کہ میرے والد محترم کون ہیں، کیوں آپ کو بلا رہے ہیں؟ تو فرمایا قال ربی قال فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا۔ میرے والد گرامی آپ کو اس لیے بلا رہے ہیں کہ آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، ہماری مزدوری کی، وہ آپ کو اجر دینا چاہتی ہیں، وہ آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں، وہ آپ کو اس پر مزدوری دینا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے کہنے پر چل پڑے۔ دراصل یہ وقت کے نبی اور اس علاقے کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کا پیغام تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، اپنے حال احوال بتلائے اور اپنے یہاں آنے کی غرض بتلائی اور اپنے قتل کے منصوبے سے آگاہ فرمایا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑی تسلی دی اور فرمایا کہ آپ کو یہاں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فرعون کی عملداری میں نہیں ہیں، آپ مصر کی حدود میں نہیں ہیں، آپ ایک دوسری ریاست میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو اس وقت دنیا کی اس ذہین ترین خاتون نے، غالباً جن کا نام سیدہ صفورہ تھا، اپنے والد گرامی سے کہا قالت احداہما یا ابت استاجرہ، ابا جان آپ ان کو ملازم رکھ لیجئے، ابا جان آپ ان کو مزدور بنا لیجئے۔ کیوں؟ ان میں ملازمت، ان میں مزدوری کی کوالٹیز، خصوصیات اور خوبیاں وہ بطریق اتم موجود ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ یہ اس قابل ہیں کہ ان کو ملازم رکھا جائے کہ یہ دو خصوصیات کے حامل ہیں۔ سب سے بہترین ملازم وہ ہے جو طاقتور ہو، امین ہو، امانت دار ہو۔ گویا کہ اس آیت میں اس خاتون کی مقولے میں اللہ نے مزدور کے فرائض کو ذکر فرمایا کہ مزدور کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ القوی، وہ باہمت ہو، محنتی ہو، طاقتور ہو، محنت کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں سے سبق دوش ہونے والا ہو، وہ ٹائم اور وقت کا پابند ہو اور وہ پورے وقت پر آتا ہو اور وقت کے اوپر جاتا ہو اور اپنے اوقات کار کو کام میں لگاتا ہو، کام میں صرف کرتا ہو اور احساس ذمہ داری اس کے اندر ہو، اور وہ اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے عمل اور اپنے کام کو سر انجام دیتا ہو۔ اور دوسری خوبی ایک اچھے ملازم کی یہ ہے کہ الامین، وہ امانت دار ہو، اس میں کرپشن نہ ہو، اس میں بددیانتی نہ ہو، اس میں خیانت نہ ہو، اس میں چوری کا مادہ نہ ہو، اس میں مالک کے مال کو چھپانے کا مادہ نہ ہو۔ اور فرمایا کہ یہ دونوں خصوصیات کے حامل ہیں۔ مفسرین فرماتی ہیں اس خاتون کو کیسے پتہ چلا کہ یہ امین ہیں اور طاقتور ہیں؟ طاقت کا اندازہ تو اس سے ہوا کہ کنویں پر ایک چٹان تھی جس کو 10 آدمی مل کر ہٹایا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اکیلے ہٹایا اور ڈولوں سے پانی نکالا اور بکریوں کو پلا دیا۔ اور امانت کا اندازہ یوں ہوا کہ جب چل رہے تھے تو بچی آگے آگے چل رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے چل رہے تھے، ہوا چل رہی تھی، ہوا کی وجہ سے کپڑا ادھر ادھر ہو رہا تھا، تو حضرت موسیٰ کلیم نے اس خاتون سے فرمایا کہ آپ پیچھے چلیں، میں آگے چلوں گا، آپ پیچھے سے راستے کی نشاندہی کریں۔ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امانت ظاہر ہوئی۔ یہ ہیں مزدور کے فرائض، اور اگر مزدور کے یہ فرائض ہیں تو پھر مزدور کے حقوق بھی ہیں، اور وہ حقوق کیا ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نبوت سے پہلے مزدوری فرمائی ہے۔ اللہ کے بہت سے نبیوں نے مزدوری کی ہے۔ آپ ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے اور صحابہ کرام پیلو کا ایک پھل
وہ چننے لگے. آپ نے فرمایا کالے کالے لے آنا، یہ میٹھے ہوتے ہیں. صحابہ حیران کہ آپ شہر میں بسنے والے ہیں اور یہ جنگلی پھل ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ جو کالے ہوتے ہیں، پیلے ہوتے ہیں، کالے ہوتے ہیں، یہ میٹھے ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کنت اراعی الغنم علی قراریط، رواہ البخاری، او کما قال، کہ میں نبوت سے قبل چند پیسوں کی مزدوری پر، ملازمت پر میں بکریاں چرایا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی. پہلا اس کا حق ہے اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ اس کا پسینہ خشک نہ ہونے پائے، اس کو مزدوری پہلے دے دو. اور اگر کوئی شخص مزدور کو مزدوری نہیں دیتا تو حدیث قدسی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس شخص کی طرف سے خود مدعی ہوں گا، میں سو موٹو ایکشن لوں گا، میں اپنی عدالت میں خود مقدمہ دائر کروں گا کہ جس نے کام کیا اور اس کی تنخواہ روک لی گئی، جس نے کام کیا اور اس کی مزدوری روک لی گئی، جس سے عمل لیا گیا اور اس کا حق نہ دیا گیا، میں کل قیامت کے دن اپنی دربار میں، اپنی عدالت عظمی میں خود دعویٰ دائر کروں گا. ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، 3 آدمی ہیں، ان 3 میں سے ایک یہ مزدور ہے، یہ اس کا حق ہے. اور جس نے مزدور کو اس کا حق ادا کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر راضی ہو کر مصیبتوں سے نجات عطا فرماتے ہیں. احادیث میں اس پر غار کا ایک طویل قصہ مذکور ہے. آپ میں سے اکثر حضرات و خواتین نے وہ سنا ہوگا کہ جب مصیبت میں 3 مسافر پھنس گئے، چٹان ٹوٹ کر غار کے دہانے آ گئی، تو ان میں سے ایک نے یہ دعا کی تھی جس سے یہ مصیبت ٹل گئی تھی کہ الہ العالمین آپ جانتے ہیں میں نے ایک مزدور سے کام کروایا تھا اور اس کی مزدوری میں نے ادا نہیں کی تھی، اور مزدور بغیر مزدوری لیے چلا گیا تھا، تو میں نے اس کی مزدوری کو بزنس میں، کاروبار میں لگایا جو بہت بڑھ گیا، اس سے گائے ہو گئیں، اس سے دوسری چیزیں ہو گئیں، اور اس سے بکریاں بن گئیں، تو سونا اور چاندی بن گیا. اور بہت عرصے بعد اسے پیسے کی ضرورت ہوئی اور وہ میرے پاس آیا کہ میرے چند پیسے مزدوری ہے وہ مجھے دے دیجئے. تو میں نے اسے کہا تھا کہ اللہ کے بندے، یہ بکریاں بھی تمہاری ہیں، یہ گائے بھی تمہاری ہیں، یہ اونٹ بھی تمہارے ہیں، یہ سونا بھی تمہارا ہے، یہ چاندی بھی تمہاری ہے، یہ دولت بھی تمہاری ہے، یہ پیسہ بھی تمہاری ہے، تمہارا ہے. تو اس نے کہا تھا اللہ کے بندے مجھ سے مذاق نہ کرو، میری مزدوری تو چند پیسے بنتی تھی، وہ مجھے دے دو. تو میں نے کہا تھا کہ میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، یہ سارا آپ کا مال ہے جس کو اللہ نے بڑھایا ہے. اللہ یہ عمل اگر میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو مجھ سے اس مصیبت کو دور کر دیجئے. یاد رکھیے حدیث میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس دعا اور اس عمل کی برکت سے اللہ نے ان کی یہ مصیبت دور فرما دی اور ان کے لیے کشادگی پیدا فرما دی، چٹان کو ہٹا دیا. یہ مزدور کی خدمت کرنے پر اللہ کی طرف سے اجر ہے اور ثواب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو فرائض اور حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.